یہ ماہ مقدس ماہ ربیع الاول ہے، اور پوری کائنات کے اندر اس مہینے میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ملک کے اندر جہاں جہاں بھی اہل ایمان موجود ہیں، وہ اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی جو نعمت ہیں اور اللہ کی جو سب سے بڑی رحمت ہے اور اللہ کا جو سب سے بڑا فضل ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ پریشانی جس کو ہوئی ہے وہ کائنات کے اندر ایک ہی ہے، اور اس کو ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ میں نے سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ بے ایمان جنگلوں کی طرف بھاگ رہا ہے، سر میں مٹی ڈال رہا ہے، خاک ڈال رہا ہے، پریشان ہے، ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ تو اس کے جو شتونگڑے تھے، اس کے شاگرد، وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ استاد آج کیا بات ہے، آج تیرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، تو پریشان ہے، سر میں خاک بھی ڈال رہا ہے۔ تو کہنے لگا شاگردو تمہیں نہیں پتہ آج اللہ کے نبی آ گئے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا استاد نبی تو پہلے بھی آتے رہے اور تو ان سے مقابلے کرتا رہا، پہلے تو پریشان نہیں ہوا بلکہ تو نبیوں سے مقابلے کرتا رہا۔ حضرت آدم سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت نوح سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت شیس سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت ذوالکفل سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت یعقوب سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت یوسف سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت ابراہیم سے مقابلہ نمرود کی شکل میں تو نے کیا، حضرت موسیٰ سے مقابلہ فرعون کی شکل میں تو نے کیا۔ استاد پہلے نبی آتے رہے اور تو ان سے مقابلے کرتا رہا، اور آج نبی آئے ہیں تو سر میں خاک ڈال رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے۔ کہنے لگا شاگردو تمہیں نہیں پتا پہلے سارے نبی آتے رہے، آج نبیوں کے امام آئے ہیں۔ پہلے سارے طالب آتے رہے، آج اللہ کے مطلوب آئے ہیں۔ پہلے سارے محب آتے رہے، آج اللہ کے محبوب آئے ہیں۔ میرا کام ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم کا ایندھن بنانا، لیکن آج وہ آئے ہیں جو میری ساری محنت کو ضائع کر دے گا۔ میرا کام ہے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانا، لیکن آج وہ آئے ہیں جو کل قیامت کے دن سر سجدے میں رکھ کر دو آنسو بہا کے کہیں گے یا اللہ ان کو چھوڑ دیں، یہ جیسے بھی ہیں تو میرے امتی۔ تو اب جن کریم آقا کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا وسیلہ بننا ہے، ان آقا کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے یا نہیں؟ اور پوری کائنات کے اندر یہ اللہ نے کسی کو اعزاز نہیں دیا، جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ اللہ کو راضی کرتے رہے، لیکن ہمارے آقا وہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تیرا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی باقی جتنے پیغمبر آتے رہے وہ رب کو راضی کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم نے نارے نمرود میں چھلانگ لگا دی تاکہ رب راضی ہو جائے، اپنے جوان بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی تاکہ رب راضی ہو جائے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو رب کو راضی کرتا ہے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جسے رب خود راضی کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا صحابہ جب میرا ایک بھی امتی جنت سے باہر ہوگا اس وقت تک میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، ساری امت کو بخشوا کر جنتی بنا کر پھر میں رب سے کہوں گا اے اللہ اب میں تم سے راضی ہوں، کیونکہ یہ وعدہ اللہ کا ہے نا جی، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ محبوب ان قریب تیرا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔
یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، اور رسول اللہ نے بتا دیا کہ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جنت سے باہر ہوگا۔ تو برادران اسلام، ایسے کریم آقا کی یاد کرنا اور ایسے کریم آقا کا ذکر کرنا، ہم ان کا ذکر کر کے کوئی ان کی شانوں کو بڑھاتے نہیں ہیں، نہ ہمارے بڑھانے سے بڑھتی ہیں نہ گھٹانے سے گھٹتی ہیں، ان کی شانیں ان کا رب بڑھا رہا ہے، اور جو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے، اس کی شکل نہیں پہچانی جاتی۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفان اللہ کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ جو آج رسول اللہ کی شانوں کو نہیں نہ مانتے، ان کی لڑائی ہمارے ساتھ نہیں ہے، رب کے ساتھ ہے۔ شانیں تو رب نے دی ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، جس کو اللہ بڑھا دے اس کو کوئی گٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے پوری کائنات کے اندر اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اور رسول اللہ کو اللہ نے ایسے ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں، اگر میں بیان کرنا شروع کروں ہماری زندگیاں گزر جائیں، لیکن رسول اللہ کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ اللہ کی برہان ہے، اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ یعنی باقی جتنے نبی آئے معجزے لے کر آئے، لیکن رسول اللہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آئے۔ رسول اللہ کا دنیا میں آنا معجزہ، رسول اللہ کا بچپن معجزہ، رسول اللہ کی جوانی معجزہ، رسول اللہ کا جو ہے وہ لڑکپن معجزہ، رسول اللہ کا کھانا معجزہ، رسول اللہ کا پینا معجزہ، رسول اللہ کا بات کرنا معجزہ، رسول اللہ کا بیٹھ جانا معجزہ، رسول اللہ کا کھڑے ہو جانا معجزہ، رسول اللہ کا چلنا معجزہ، رسول اللہ کا دیکھنا معجزہ،